السلام عبداللہ بھائی اس کو ادھر بٹھاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، یہ وقت جو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ وقت بہت عظیم وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس کے لیے پوری دنیا کے مسلمان بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں. اور کیوں نہ انتظار کریں، کیونکہ یہ ایسی گھڑی ہے کہ جس کے اندر اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبولیت بخشتا ہے. کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ للصائم عند فطرہ دعوت لا ترد، کہ روزہ دار کے لیے اس کے افطار کے وقت یا اس کے افطار سے پہلے ایک ایسی دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. اور اسی مفہوم میں دوسری روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل وكذلك، کہ ایسا روزہ دار ہے کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک ایسا امام جو انصاف کرنے والا ہو، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کے اندر جو مظلوم ہوتے ہیں ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ افطار سے پہلے یہ بہت عظیم وقت ہے، ہمیں اس وقت کا بہت شدت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ وقت میسر نہیں ہے. ہمیں اگر یہ وقت میسر ہے تو ہم اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں. ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کریں. اگر ہم شکریہ ادا نہیں کریں گے تو زوال نعمت کا مستحق ہم ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا، اور مجھے اور میرے لیے تم شکریہ ادا کرو، میں بھی تمہارا شکر ادا کروں گا، اور میری نافرمانی اور میری ناشکری مت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر آپ کیوں زیادہ سے زیادہ طویل وقت میں آپ قیام کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افلا ان اکون عبدا شکورا، کہ کیا میرے لیے نہیں ہے کہ میں بھی شکر گزار بندہ بنوں؟ تو میرے بھائیوں، ایسا جب وقت ہے، چونکہ یہ وقت اور یہ جو رزق ہے یہ ہمارے لیے نعمت ہی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح صحت عطا کیا ہے
تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اگر افطار میسر کر رہا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ابھی بھی ہیں اس دنیا کے اندر، مومنین میں سے، مسلمان میں سے، کہ صحیح طور پر انہیں ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ان دو شخص کے لیے یہ بہت بڑا وقت ہے، ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو وقت پر افطار کر رہا ہے اسے رزق مل رہا ہے، اور ایسے شخص کے لیے بھی کہ جو افطار کا اہتمام کر رہا ہے اور اہتمام کروا رہا ہے، ان کے لیے بھی بہت بڑا وقت ہے اور عظیم وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من فطر صائما فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، کہ جو شخص اگر کسی ایک روزے دار کو اگر افطار کراتا ہے تو اس کے لیے اسی کی طرح اجر ہے اور ثواب ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر اگر کوئی کھانا کھلائے تبھی ہی اس کے افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دیتا ہے، یا صرف ایک کھجور کھلا دیتا ہے، یا صرف چند کھانا ہی کھلا دیتا ہے، تب بھی وہ اس افطار کرانے کے اجر کا مستحق ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اوپر بھی فرض ہے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان نعمتوں کا تقاضا ہے خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر، اور یہ جو وقت چل رہا ہے، افطار کا وقت چل رہا ہے، کہ ہم بھی ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو شکر ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کا ادا کر سکتے ہیں، ایک تو شکر ایسا ہے کہ ہم عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ایک تو شکر ایسا ہے کہ ہم اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ دل سے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور زبان کے ذریعے کیسے ہے شکر ادا کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ یرضی العبد فیأکل الأکلۃ فیحمدہ وان العبد یشرب الشربۃ فیحمدہ، کہ بندہ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس وقت وہ حمد بیان کرتا ہے، جب کوئی پیتا ہے، مشروب پیتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرتا ہے۔ اور حمد بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہنا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ الحمدللہ کہنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں الحمدللہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ ایسے کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے کے بارے میں بیان فرمایا گیا جس کے اندر حمد بھی آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں، اور اللہ ہی تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو سب سے بڑا، عظیم ہے اور بڑا ہے۔ تو یہ حمد بیان کرنا زبان کے ذریعے، یہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ عمل کے ذریعے ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کا اظہار کریں؟ بیان کیا اہل علم نے کہ عمل، آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آپ مگن رہیں، منہمک رہیں، مشغول رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، تو اس طور پر آپ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ اور خاص طور پہ یہ جو وقت ہے افطار کا وقت ہے، ایسے موقع پر ہم عملی طور پر ایسے بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو نادار طبقہ کے لوگ ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، ہم ان کو افطار کرائیں، ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں، ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس وقت کو غنیمت سمجھے، بہت بڑا وقت ہے، بہت عظیم وقت ہے، اور ایسے وقت میں جو بھی دعائیں کی جاتی ہیں وہ رد نہیں ہوتی ہیں، ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص توفیق سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے افطار کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم اس ماہ مبارک کے اندر نیکی کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بھی ہم
صدقہ کا کام کرے، خیرات کا کام کرے، اللہ تعالیٰ تو اسے بھی قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔